وسلم کی بات نہ کرتا یا اسرائیل کے خلاف سٹینڈ نہ لیتا، وہ آج بھی شاید اقتدار میں ہوتا۔ خدا را جتنے اسلام پرست ہیں، جتنے اسلام پسند ہیں، آپس کی صفیں سیدھی کیجئے، ہم میں سے جو پیچھے رہ گئے ہیں اس کو پکڑ کے ساتھ کھڑا کیجئے۔ آج ہندوستان کے خلاف اگر مضبوط ہم نے جواب دینا ہے تو 2/3 اکثریت کا نمائندہ عمران خان بھی یہاں ہونا چاہیے۔ میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، اگر امت کی اتفاق کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں آج میاں نواز شریف صاحب کو بھی برملا مضبوط بات کرنی چاہیے۔ اگر جیل کی کوٹڑی سے عمران خان برملا مودی کو للکار سکتا ہے، اس نے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے للکارا، میں میاں صاحب سے توقع رکھتا ہوں ہم میں سے کوئی کم یا زیادہ مسلمان یا کم یا زیادہ پاکستانی نہیں ہے، لیکن آج آواز آنی چاہیے۔ اگر 18 سے آواز آ رہی ہے ہندوستان کے خلاف تو لندن سے بھی آواز آنی چاہیے۔ میں آخر میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، میں ہندوستان کو کہنا چاہتا ہوں، تمہارا جب سپاہی لڑتا ہے نا، موت سے بچنے کی تمنا کرتا ہے، میرا جب پاکستانی میدان میں اترتا ہے، چاہے وردی میں ہے یا چاہے سر پہ پگڑی ہو، چاہے سفید لباس میں ہو یا چاہے پاک فوج یا پولیس کی وردی میں ہو، وہ ایک ہی تمنا لے کے اترتا ہے جو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی تمنا تھی، جو حسنین کریمین کے والد محترم فاتح خیبر کی تمنا تھی، جو سعد بن ابی وقاص کی تمنا تھی، جو آج بھی ہمارے مجاہدین کی تمنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نوال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ عبدالحق ثانی صاحب چھوٹے بھائی آپ ہیں، لیکن آپ ایک بہت بڑی انسٹیٹیوشن کے جو صرف علمی درسگاہ نہیں ہے، اس سے وے آف لائف، اور میں سمجھتا ہوں یہ انگریزی میں نے بات کی ہے وہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی، جو 7 سمندر پار بیٹھے ہیں، 7 سمندر پار بیٹھے ہیں۔ اگر یہ تاریخ میں لکھا جاتا تھا کہ افغانستان is the graveyard of great powers, so that would not have been possible without Darul-Uloom Haqqaniya. I salute you and I am standing with you not as only a member of Pakistan Tehreek-e-Insaf but as a Pakistani and a Musliman. جزاک اللہ۔ تو ان اشعار کے ساتھ اجازت۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ تیغوں کے سائے میں عبداللہ صاحب، تیغوں کے سائے میں پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا۔ پاکستان پاکستان دارالعلوم حقانیہ زندہ باد۔ پرزور مطالبہ دونوں شہیدین کی انویسٹیگیشن کی جائے اور قوم کے سامنے لایا جائے۔ ہماری پاورفل انسٹیٹیوشنز ہیں، پاکستان کی جو آرمی ہے دنیا کی تگڑی آرمی ہے، انٹر سروسز کے بہت زیادہ ریسورسز ہیں۔ ہم پاکستان کی انتظامیہ سے، پاکستان کی حکومت سے، اپنی پاک فوج سے اور ISI اور تمام انویسٹیگیشن کے اداروں سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں، پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ مولانا حامد الحق صاحب اور ان کے والد محترم بڑے مولانا صاحب سمیع الحق صاحب ان کی شہادت کی انویسٹیگیشن کی جائے۔ میں پرزور طریقے سے یقین دہانی کراتا ہوں میری صوبائی حکومت اور میرے وزیر اعلیٰ علی امین خان اور میرے پوری جماعت کی طرف سے جتنا تعاون چاہیے ہوگا ہم انشاءاللہ دیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ، جزاک اللہ، بڑی مہربانی۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں امام المجاہدین